السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے اور دوستو، آپ سب کو انتظار تھا میرے ریئیکشن کا، کل کے ریئیکشن کا، اور میں کسی وجہ سے بزی تھی اپنی فیملی میں، اور میں کل جو ہے وہ ریئیکشن نہیں اپلوڈ کر سکی، اور نہ صرف ریئیکشن نہیں اپلوڈ کر سکی، اور میں کل وائی ٹی کو بالکل دیکھ ہی نہیں سکی۔ کل جو ہے وہ یوٹیوب سے میرا بالکل دور دور تک کل کوئی رابطہ نہیں رہا، کوئی واسطہ نہیں رہا، اور میں نے جو ہے کسی کے ریئیکشنز نہیں دیکھے۔ کل جو ہے شام میں جو ہے میں نے تھوڑا سا نیٹ آن کیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر میری مصروفیت تھی، اور آج صبح دیکھا جی میں نے بڑی باتیں ہو گئیں ایک دن کے اندر اندر وائی ٹی کے اوپر۔ میں کیا گئی یہاں تو نئی جو ہے وہ ڈسکوریز ہو گئیں جی، اور بہت سے لوگوں نے بہت سی چیزیں اپلوڈ کی ہوئی تھیں۔ ان کو دیکھنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ ستارہ کے سسرال کی طرف سے کچھ اس قسم کا قدم اٹھایا گیا ہے کہ جس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے۔ تو میں نے دیکھا، لیکن وہ اتنی کوئی لمبی ڈسکشن تھی، اور مطلب کسی ایک پوائنٹ کے اوپر نہیں تھی، بہت سی پوائنٹس تھے، لیکن وہ اتنے زیادہ پوائنٹس بھی نہیں تھے جنہیں 4 گھنٹے شاید 4.5 گھنٹے پہ محیط کیا جاتا۔ وہ چیزیں جو ہے بار بار ریوائز کی جا رہی تھیں، اور ایک بندہ میں نے دیکھا کہ وہ بیٹھ کے جواب دے رہا ہے، اور 6 لوگ جو ہے وہ اس سے سوال کر رہے تھے۔ خیر ایسا تھا سب کچھ جیسے کہ پہلے سے پلان تھا، کویسچنز لکھے گئے تھے، سارا کچھ تھا۔ خیر وہ تو اس نفسیاتی جوڑے جن کے چینل پہ ساری لائیو ہوئی تھی، جو کچھ ہوا تھا، ستارہ کا جیٹھ آیا تھا اور اس نے وہاں بات کی تھی، خالد امین نامی جیٹھ نے۔ تو اس سب کچھ کا تو اس نے پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ 10 بجے جوائن کرے گا، اور سارا کچھ مطلب وہ پری پلان تھا ان کا سارا کچھ۔ چلو اچھی بات ہے، یہ بھی سامنے آئے اور ہم نے بھی ان کی باتیں سنی، ہمیں بھی ان کے پوائنٹس سننے کا موقع ملا۔ لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ ایک تو ان پوائنٹس کو، ان چیزوں کو جو ہے وہ بار بار ریپیٹ نہ کیا جاتا تو زیادہ اچھا تھا۔ میں نے تو آدھی ایل وی دیکھی، اور ظاہر سی بات ہے روزے سے ہوں، ایک تو نہ اتنی فضولیات کوئی سن سکتا ہے اتنی دیر، اور روزے میں تو بالکل بھی نہیں سن سکتا۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو نئی آ رہی تھیں، نئی انٹریاں مار رہی تھیں یارڈ کے اندر لیڈیز، اور وہ وہی سوال پچھلے پوچھ رہی تھیں، اور وہ بندہ خالد نامی جو ستارہ کا جیٹ ہے، وہ بیچارہ جو ہے وہ ایک ایک کو الف سے یہ پھر وہی کہانیاں سنا رہا تھا۔ خیر جو کچھ بھی تھا، میرے بھی کچھ سوالات ہیں، اور سوالات کیا ہیں جناب، ان کی وہ لائیو دیکھنے کے بعد میرے مائنڈ میں بھی کچھ چیزیں جو ہیں، کچھ پوائنٹس اٹھے ہیں جو میں یہاں رکھنا چاہوں گی۔ پہلی بات تو یہ کہ اس بندے نے کہا، جو ہے ستارہ کا جیٹھ، اس نے کہا کہ ستارہ جو ہے اس نے ساجد کی شادی جو ہے وہ اپنی مرضی سے کروائی۔ اپنی مرضی سے کروانے کا مطلب کیا تھا؟ یعنی کہ وہ خود گئی تھی، انہوں نے کہا کہ وہ خود گئی اور خالہ سے کہا کہ رشتہ دے دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، اور وہ کہتی گئی اور آپ لوگ کرتے گئے۔ یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آئی، جبکہ آپ نے خود کہا کہ آپ کو ستارہ سے کافی عرصے سے ایشو تھا، اس کے چینل کے اوپر وہ جو اپنی ہر طرح کی تصویریں اور ویڈیوز اپلوڈ کرتی تھی، وہاں سے آپ کو ایشو تھا۔ وہ آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ کے ریلیٹیوز میں کوئی شادی تھی جس میں وہ اچھی ڈریسنگ نہیں کر کے گئی تھی، اور آپ کے دائیں بائیں آجو باجو بیٹھی ان لیڈیز نے بھی ان باتوں کو وہاں دہرایا آپ کے سامنے اس لائیو کے اندر، اور آپ انجوائے کرتے رہے۔ چلیں اچھی بات ہے، ہم نے آپ لوگوں کا، آپ کی فیملی کا مکمل طور پہ سینس دیکھا۔ آپ وہاں پر بیٹھ کے ساجد کو کیا برا بھلا بول رہے تھے، آپ خود بھی انجوائے کر رہے تھے ان چیزوں کو، جہاں آپ کے گھر کی عورت بھلے سے وہ صحیح کر رہی ہے غلط، لیکن آپ کے بھائی کے نکاح میں ابھی تک ہے، تو آپ اگر شروع سے کہہ رہے تھے کہ لمٹس میں رہ کر بات کریں، لیکن نہیں، آپ انجوائے کر رہے تھے۔ چلے خیر کوئی بھی نہیں، اس سے آپ کے جو ہے سینس کی بات بھی پتہ چلتی ہے، آپ کس ٹائپ کے انسان ہیں وہ بھی پتہ چل گیا۔ تو بات یہاں میں یہ کہہ رہی تھی کہ ستارہ نے، آپ نے کہا کہ ستارہ نے جو ہے وہ اپنی مرضی سے شادی کروائی اور سب کچھ کیا، اور ستارہ جو کہتی گئی آپ سب کرتے گئے، آپ سب کو انوائٹ کیا گیا، آپ سب انوائٹڈ تھے اس کے اندر، اور ہوتا گیا۔ آپ نے بھی نہیں کہا اپنے بھائی سے کہ تم سے ایک بیوی کا خرچہ نہیں چل رہا، جبکہ آپ نے خود کہا کہ ستارہ جو ہے وہ پارلر میں کام کرتی تھی اور بھائی جو ہے وہ بھانڈے دھوتا تھا گھر پہ، لیکن یہ چیزیں آپ نے اپنے بھائی کو نہیں سمجھائیں کہ ایک بیوی تمہاری جو ہے وہ تم سے پل نہیں رہی، تمہیں بچوں کے پیمپرز چینج کرنے پڑ رہے ہیں، بھانڈے دھونے پڑ رہے ہیں گھر پہ، تو تم نے جو ہے وہ دوسری شادی کا کیسے سوچ لیا؟ یہ تو آپ کو روکنا چاہیے تھا اس چیز کو، لیکن نہیں، ستارہ کرواتی گئی اور آپ کرتے گئے، آپ سب کرتے گئے۔ تو دال میں کالا کیا ہے یہ بھی آپ خود بتا دیجئے کہ کوثر کے ماں باپ بھی اس شادی کے لیے مان گئے، آپ بھی مان گئے، آپ نے بھی بھائی کو نہیں روکا، آپ لوگ بھی ہنسی خوشی شامل ہوئے ڈھول ڈھمکے کے ساتھ، اور بھنگڑے ڈالے سب نے۔ کس خوشی میں بھنگڑے ڈالے جب آپ کا بھائی جو وہ پہلے سے ہی بیچارہ
گھر کے خرچے افورڈ نہیں کر سکتا تھا اور بیوی کو جاب کرنی پڑتی تھی اور پھر اس کو بیوی کے آگے گھٹنے ٹیک کر بیٹھنا پڑتا تھا اور جو جو وہ کام بتاتی تھی گھر کے جھاڑو پوچھا کپڑے دھلوانا بقول آپ کے وہ کرتا رہا. تو آپ نے روکا کیوں نہیں؟ آپ نے بھائی سے یہ نہیں کہا کہ جاب تو تمہاری ہے نہیں، پھر تم ایک کے بجائے 2 بیویوں کے آگے کام کرو گے اور ایک بیوی کے بچوں کے بجائے تم 2 بیویوں کے بچوں کے جو ہے مطلب اپنے بہت سارے بچوں کے تم پیمپرس چینج کرو گے. تو آپ کو ترس نہیں آیا اپنے بھائی کے اوپر؟ آپ نے نہیں روکا کہ کہیں نہ کہیں ساجد میاں تم غلط کرنے جا رہے ہو؟ خیر یہ چیز تو ہے نا، اس کا جواب آپ کو دینا چاہیے کہ یہ ساری کہانی کیا تھی، اندر کی کہانی کیا تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ کوثر کے ماں باپ بھی مان گئے. ایسی کون سی لالچ دی تھی ستارہ نے آپ لوگوں کو، یہ بھی آ کر بتائیے. قرآن شریف اٹھا کر اس پر ہاتھ رکھ کر بتائیے نا، جیسے آپ بار بار قرآن شریف اٹھا کر دکھا رہے ہیں. نعوذ باللہ استغفر اللہ. اتنی کوئی چھوٹی اور معمولی چیز نہیں ہے قرآن مجید جس کو آپ اٹھا کر اور ایلویز میں یوں دکھائے جا رہے ہیں. آپ کے اوپر بہت سے سوالات اٹھتے ہیں. آپ نے کہا کہ مدنی نے ویڈیو بنائی تھی ستارہ کے بارے میں اور وہ اس سے ڈیلیٹ کروائی گئی، تو آپ یہ بات کلیئر کروائیں گے مدنی سے؟ وہ تو آپ کروا لیں گے، لیکن اب یہ بتائیے کہ مدنی نے اپنی جو فرسٹ ویڈیو ستارہ کے خلاف بنائی تھی اور اس کے بعد مدنی نے جب اسے ڈیلیٹ کیا تھا تو مدنی نے کہا کہ مجھ سے وہ ویڈیو میرے ابو نے ڈیلیٹ کروائی ہے. میرے ابو کا فون آیا تھا سعودیہ سے، انہوں نے ڈیلیٹ کروائی ہے. پھر میرے دادا ابو اور میرے چچا جو ہیں وہ گاؤں سے آئے ہیں، انہوں نے ہماری صلح کروا دی ہے. تو آپ مجھے ایک بات بتائیے گا کہ یہ کون سی ایسی چیز تھی جس پہ صلح کروائی گئی؟ اور پہلی بات یہ کہ مدنی نے کہا کہ ویڈیو میرے ابو نے ڈیلیٹ کروائی اور آپ نے کہا کہ یہ دوڑتے دوڑتے ساجد اور ستارہ گئے اور بچے کے ہاتھ سے موبائل چھین کر وہ ویڈیو ڈیلیٹ کروائی. تو یہاں آپ لوگ 2 بیان دے رہے ہیں، آپ کے دونوں کے بیان میں تضاد ہے. آپ کی بات کچھ اور ہے اور مدنی کی بات کچھ اور ہے. اب یہ مت کہہ دیجیے گا کہ وہ بچہ ہے وہ پلا پلایا بچہ ہے جناب، پڑھا پڑھایا بچہ ہے. یہ مت کہہ دیجیے گا کہ اسے کچھ معلوم نہیں، کیونکہ وہ خود بھی کہہ رہا ہے اور ہم بھی اس کے ریئیکشنز دیکھ چکے ہیں. اور دوسری ایک اور بات کہوں گی کہ جو باتیں اس LV میں آپ سب نے کی آپس میں بیٹھ کر، آپ نے اور اس نفسیاتی جوڑے نے اور وہاں پہ بیٹھی بہت سی خواتین نے، تو یہ باتیں تو بہت سے جو ہے وہ ستارہ کے جو ہیٹرز تھے اس وقت اور ان کے جو چینلز تھے ان پہ یہ باتیں ہو چکی تھیں. تو کہیں وہ آپ ہی تو نہیں تھے جو ان تک یہ باتیں پہنچا رہے تھے؟ کیونکہ وہ سب کہتے تھے کہ ہمارے ذرائع اور ہمارے ذرائع، تو کہیں وہ سورسز وہ ذرائع آپ تو نہیں تھے؟ اگر آپ تھے تو پھر تو آپ نے بہت غلط کیا. یہ تو پیٹھ پیچھے وار کرنے والی بات کی. آپ اپنا چینل بناتے اور سامنے آتے، جیسے آپ اب سامنے آ رہے ہیں ماسک لگا کر، آپ تب آ جاتے اور آپ آ کر جو ہے ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتے. دوسری بات یہ کہ جب آپ نے کہا کہ ہماری کچھ ڈیمانڈز تھیں، یا مدنی نے کہا تھا کہ ہماری اور چچا کی صلح ہو گئی ہے، تو میں یہاں یہ پوچھنا چاہوں گی وہ ایسی کون سی ناراضگی تھی جس کی صلح کی ضرورت تھی، یا وہ ایسی کون سی ڈیمانڈز تھیں آپ کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ پچھلے 5-6 ماہ سے جو ہے وہ اپنے ساجد اور ستارہ سے کی ہوئی تھیں؟ وہ کون سی ڈیمانڈز تھیں؟ آپ کو وہ بھی بتانا چاہیے تھا. وہ یہ ڈیمانڈز تو خیر نہیں ہو سکتی کہ آپ ہمارا نام مت لیں. اگر وہ صرف یہ ڈیمانڈز تھیں تو پھر تو بہت غلط بات ہے. پھر تو آپ میں اور ستارہ میں کوئی فرق نہیں رہا. جیسا کہ آپ نے کہا کہ ستارہ بقول آپ کے کہ ایک اچھی کردار کی مالک نہیں ہے، آپ نے اس کو کردار کو درست کرنے کی ڈیمانڈ نہیں رکھی ہوئی تھی اور آپ نے اس سے اس قسم کی ویڈیوز جو اس نے ڈالی تھی اپنے چینل پر جس میں آپ نے کہا کہ اس نے ڈریسنگ اچھی نہیں کی ہوئی تھی، وہ ڈیلیٹ کروانے کے بجائے پتہ نہیں کون سی آپ کی ڈیمانڈز تھیں یا کون سی آپ کی صلح تھی یا کون سے آپ کے معاملے تھے، اس مدنی بچے کے کون سے معاملے تھے، ان کے پیرنٹس کے کون سے ایسے معاملے تھے جو درست ہو گئے تھے اور اس نے اپنی ویڈیو ڈیلیٹ کر دی تھی. کیونکہ ستارہ کی وہ ویڈیو تو وہیں کی وہیں ہے اور ستارہ کا ایسا بھی کوئی بیان نہیں آیا تھا جس میں اس نے کہا ہو کہ جناب یہ شادی میں نے خود کروائی ہے. تو پھر آپ لوگوں کی صلح کیسے ہو گئی تھی؟ دوسری اور ایک اور بات میں یہاں یہ کہوں گی کہ آپ نے کہا کہ جو ریاض عباسی کا ایشو تھا، جو ستارہ کی جو ہے وہ ولگر پکچرز کا ایشو تھا، اس میں آپ نے کہا کہ میں یہاں نام نہیں لوں گا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جس چینل پر وہ سارے ایشوز اٹھائے گئے تھے وہ سب جو ہے وہ میں کہوں گا کہ وہ بالکل ٹھیک تھا. میں ان کو نگلیکٹ نہیں کر رہا اور میں اتنا کہہ رہا ہوں، میں یہاں ان پہ بات نہیں کر رہا اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بالکل سچ تھا، وہ بالکل ٹھیک تھا. تو بھائی یہاں بھی آپ کی بات میں جھول ہے، کیونکہ دیکھیں جیسے آپ نے مدنی کے بارے میں کہا کہ مدنی سے ویڈیو ستارہ اور ساجد نے ڈیلیٹ کروائی ہے، جبکہ مدنی نے خود اس ویڈیو کے بعد نیکسٹ ڈے کہا تھا کہ میں نے اپنے ابو کے کہنے پر یہ ڈیلیٹ کی. یہاں آپ کی بات میں جھول ہو گیا. اور ریاض والی سٹوری میں آپ کی بات میں جھول یہاں ہو گیا کہ ریاض عباسی نے اپنے جو ہے بیان میں خود کہا تھا کہ نہیں میں ایسا کیوں کہوں گا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں کیوں کوئی تصویریں لوں گا یا میرے پاس کیوں کسی کی کوئی گھٹیا تصویریں ہوں گی، اور میرا اور ستارہ کا ایسا کچھ بھی نہیں تھا آپس میں. اور آپ نے آ کر اس مدعے کو اٹھایا اور نیا رنگ دیا کہ نہیں وہ سب کچھ سچ تھا.
یعنی کہ جن کے ساتھ ہوئی جو مدعی ہیں وہ دونوں الگ باتیں کہہ رہے ہیں اور آپ لائیو میں آ کر ہاتھ میں قرآن مجید اٹھا کر الگ بات کہہ رہے ہیں. یہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آئی. ریاض عباسی نے کہا کہ میرا ستارہ کے ساتھ ویسا کچھ بھی نہیں تھا, یہ سب فیک تھا, سب جھوٹ تھا, مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے, جبکہ آپ نے کہا کہ نہیں, ریاض عباسی والا سارا ایشو, سارا معاملہ بالکل سچ تھا. یعنی کہ ان دونوں مدعی, جو مدعی تھے دونوں, جن کا ایشوز تھا مدنی کا اور ریاض کا, ان دونوں کو آپ یہاں جھوٹا ثابت کر رہے ہیں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی پرسنل کوئی دشمنی ہے ستارہ کے ساتھ, یا پھر آپ نے جیسے یہ کہا کہ ستارہ سب پر کمانڈ کرتی ہے اور سب سے کچھ اور کہلواتی ہے, اپنی مرضی کا کہلواتی ہے, جیسے کہ اس نے اپنے بھائی کی ویڈیو ڈیلیٹ کروا دی, مدنی کی کروا دی, ریاض عباسی سے بیان چینج کروا دیا. تو ایسی کون سی گیدڑ سنگی ہے ستارہ کے پاس میرے بھائی جو آپ پہ اثر نہیں کرتی اور آپ کے پورے خاندان پہ اثر کرتی ہے؟ یہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا. اور ایک اور چیز میں یہاں کہوں گی کہ یہ ساری کہانی جو آپ نے سنائی کہ ستارہ ایسی ہے ویسی ہے, وہ اس کردار کی تھی, لوز کریکٹر کی تھی, سب کچھ تھا, اور آپ بقول آپ کے آپ روکتے رہے, آپ جو ہے وہ ساجد کو سمجھاتے رہے, اور آپ نے پروفس بھی اکٹھے کر کے ساجد کو دیے, اور بہت سے لوگوں نے کراچی میں بھی پروفس اکٹھے کر کے دیے ساجد کو, لیکن ساجد بنا رہا کاٹ کا الو. کیوں بھائی؟ یہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آئی. ساجد کی بیوی جو کچھ کرتی رہی, ساجد وہ ہضم کرتا رہا, اس نے بیوی کو نہیں روکا, یہاں تک کہ وہ بیوی کے آگے گھر میں جھاڑو پوچھا, برتن بھانڈے سب کرتا رہا. ٹھیک ہے, بقول آپ کے کہ وہ جو ہے میک اپ کا چینل بنا کر بہت کچھ اور طرح کا اپنے چینل پر دکھاتی رہی, تو وہ بھی آپ کے بھائی نے اسے نہیں روکا. پھر اس کے علاوہ جو ہے آپ نے کہا کہ آپ کی فیملیز میں شادیاں ہوتی تھیں تو ستارہ کی ڈریسنگ جو ہے بقول آپ کے ولگر ہوتی تھی, باقی عورتوں کی طرح نہیں ہوتی تھی, وہ کچھ الگ سے ہی نیا کام کر کے آ جاتی تھی, جس پر بھی ساجد اسے نہیں روکتا تھا, آپ کے کہنے کے باوجود نہیں روکتا تھا. ساجد اپنے بیوی کو کسی معاملے میں نہیں روکتا تھا, یہاں تک کہ ساجد کی بیوی نے اپنی جو ہے وہ گندی تصویریں سیل کی, بقول آپ کے ساجد نے اسے نہیں روکا. اور پھر ایک دن ایسا آ گیا کہ اس نے ساجد کی شادی کروا دی, اور وہ کاٹ کا الو بن کر شادی بھی کر گیا. یعنی کہ سب کچھ ستارہ یاسین سب سے کرواتی ہے, اور سب کرتے چلے جاتے ہیں. ایسا کیا ہے ستارہ یاسین میں, یہ بھی آپ کو یہاں بتانا چاہیے. آپ نے تو سارے کا سارا معاملہ, سارے کا سارا مدعا جو ہے وہ ستارہ کے اوپر ڈال دیا, اور لوگ اتنے بھی بے وقوف نہیں ہے نا کہ ہر بات, ہر چیز سب مانے ستارہ کی. جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کی فیملی کے سب لوگ جو ہے وہ ستارہ کی ہر بات مانتے گئے, آپ کی بھابیاں مانتی گئیں, آپ کے بھائی مانتے گئے, آپ کے بھتیجے مانتے گئے, اور سب سے بڑھ کر ستارہ کا ہسبینڈ مانتا گیا. جو کچھ ستارہ اس سے کرواتی گئی وہ کرتا گیا. وہ آج تک بقول آپ کے, وہ آج تک وہی سب کچھ کر رہا ہے جو کہ ستارہ اس سے کروانا چاہ رہی ہے. تو ایسا کون سا راز, ایسی کون سی دکھتی رگ ہے ساجد کی ستارہ کے پاس, یا آپ سب کی فیملیز کی ستارہ کے پاس, کہ وہ اس رگ کو دباتی ہے اور آپ سب جو ہے وہ سر جھکا لیتے ہیں؟ دوستو, یہاں میں ایک اور بات ضرور کہوں گی کہ مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں نے پہلے ستارہ کو اگر جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ستارہ خود سر تھی اور ستارہ غلط تھی اور ستارہ کے جو ہے وہ بزنسز غلط تھے, جو کچھ بھی ہے, مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ سچ بھی ہے تو اس سب میں بھی ان کا ہاتھ ہے. انہوں نے ستارہ کو پہلے اتنی چھوٹ دے رکھی تھی, اور کیوں دے رکھی تھی اس کی بھی وجہ ہے کہ انہیں جب لگا کہ ستارہ جو ہے وہ چینلز پہ ایسی چیزیں ڈال رہی ہے, چلو چینل چل پڑا, ساجد کی دال روٹی دال دلیا اچھا چل رہا ہے, ہمارے بھائی کے حالات بہتر ہو جائیں گے. پھر جب اس نے ان کو اگر یہ بتایا, جیسے یہ کہتے ہیں کہ پری پلانڈ تھی یہ شادی ستارہ کی طرف سے, تو پھر ان کو لگا کہ چلو بھائی چینل پہ ٹوسٹ آئے گا اور یہ کہانی آگے بڑھے گی تو ہمارے بھی وارے نیارے ہو جائیں گے. وہ چیز جو ہے اس کو لے کر یہ سارے خاموش رہے, چپ رہے. اب جب ستارہ نے سب کو جو ہے وہ سبز جھنڈی دکھا دی اور کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں لگا, تو اب یہ اٹھے ہیں اس ایشو کو لے کر. کیونکہ فرینڈز, یہ ایشو تقریباً 6-7 ماہ سے چلا آ رہا ہے. تب یہ کون سے ہاتھی کے کان میں, کون سے پتھر کے نیچے سوئے ہوئے تھے, تب یہ سامنے کیوں نہیں آئے؟ جب کہ جو ہے وہ ٹکے کے لوگوں نے چینلز بنائے اور ستارہ کے نام پہ ویوز لیے, اور جو رپورٹس, جو چیزیں یہ اندر سے دیتے
جیتے رہے، وہ سب کچھ وہ حاصل کرتے رہے اور یہاں آ کر وائی ٹی کے اوپر بولتے رہے. یہ سب کچھ یہ اپنے تھرو اپنے چینل پر بھی کر سکتے تھے. جب انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ساجد ان کی کوئی بات ماننے والا نہیں اور بقول ان کے ستارہ ان کی عزت کی دھجیاں بکھیر رہی ہے، ستارہ ان کی جو ہے وہ عزت اس کو داؤ پہ لگا کر بیٹھی ہے، یہ تب سب کچھ کر سکتے تھے. لیکن نہیں، ایسا کچھ تھا ان کے بیچ جس کی وجہ سے یہ بھی اور کوثر کی فیملی والے بھی اپنا منہ بند کرنے پر مجبور تھے. اور دوستو اتنا میں ضرور کہوں گی جاتے جاتے کہ اس سب کچھ میں جو ہے جیسا فیس جو ہے خالد امین نے دکھایا ستارہ اور ساجد کا سب کچھ کا، اس میں اصل میں ذلت اور بے عزتی اور جو ایکسپوز ہوا وہ خالد امین خود ہوا. وہ کیسے ہوا کہ اس نے یہ دکھایا یہاں پر آ کر اس کی ساری جو ہے وہ ایل وی کا نچوڑ اور اس کے سارے کمنٹس کا اور سب، کہ اگر خالد امین کو سچا مان لیا جائے اور اس کی ساری باتوں کو مثال کے طور پر ہم سچ مان بھی لیتے ہیں اور سارا مدعا ہم ستارہ پہ ڈال بھی دیتے ہیں، تو رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ تو رزلٹ یہ نکلتا ہے دوستو کہ یہاں سب سے بڑی بے غیرتی جو ثابت کی خالد امین نے، وہ اپنے خاندان اپنی فیملی کی ثابت کی. جہاں کے مرد اپنی عورتوں سے جابز کرواتے ہیں، جہاں کے مرد خود گھر پہ جھاڑو برتن کرنا پسند کر لیتے ہیں، لیکن وہ پیسوں کی خاطر اپنی عورت کو جو ہے وہ جاب کے لیے بھیجتے ہیں، اور پھر جیسے جیسے وقت بدلتا ہے، جیسے جیسے حالات بدلتے ہیں، جیسے جیسے ضرورت پڑتی ہے اور اس کی بیوی جو کچھ کرتی ہے، ان کے مرد جو ہیں وہ اس کی جو ہے پرمیشن دیتے چلے جاتے ہیں. جو جیسے کہ بقول ان کے ساجد نے سب کچھ کیا، ساجد نے ہر بات میں حامی بھری، ساجد نے سر تسلیم خم کیا ستارہ کے آگے اور اس کے ہر حکم پہ جو ہے وہ حکم بجا لے کر آیا. ان کی ساری فیملی نے بھی یہی کچھ کیا جناب. اگر ان کو تھی تکلیف ستارہ کی ولگر ڈریسنگ سے، جو کہ ساجد کی دوسری شادی سے کئی پہلے ستارہ کرتی تھی، جو کہ انہوں نے بتایا، تو یہ تب سے بھی جو ہے وہ ساجد کا بائیکاٹ کر سکتے تھے. انہوں نے اپنے گھر کی بچیاں، جیسے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہیرا بھی ان کے گھر آتی جاتی رہی، تو انہوں نے اپنے گھر کی بچیاں تک ساجد کے گھر سے نہیں روکی. ورنہ اگر جن فیملیز میں اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں وہاں ریلیٹیو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بھائی ہماری بچیاں آپ کے گھر میں نہیں اٹھیں گی بیٹھیں گی، ان کے ذہن پر غلط اثر پڑے گا اور وہ بھی بے راہ روی اختیار کریں گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جی. خالد امین صاحب کی فیملیز کی طرف سے ان کے بھائی، ان کی بھابیاں، ان کی بچیاں، وہ چھوٹی سی کیا نام ہے مریم، یہ پوری فیملی گئی اور ستارہ کو یہ کہتی ہیں کہ ہم آپ کو لائک کرتے ہیں اور سب کچھ ہے. وہاں انہوں نے ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ ستارہ ایسی ڈریسنگ کرتی ہے. نہ ہماری بیویاں جائیں گی اس سے ملیں گی، نہ ہماری بچیاں کہیں ملیں گی. ساجد اگر تم سے اب تمہاری بیوی کنٹرول میں نہیں ہے تو تم اسے ایک سائڈ پر لے کر چلو، ہماری فیملی کے ساتھ لے کر نہیں چلو. یعنی کہ ستارہ کی جیسی بھی تھی، جس حال میں بھی تھی، آپ سب نے اسے ایکسیپٹ کیا ہوا تھا. تو بقول آپ کے کہ ستارہ غلط تھی تو آپ بھی غلط تھے، اور آپ نے یہاں پر یہی ثابت کیا کہ آپ کی فیملی کے مرد جو ہیں وہی غلط ہیں اور وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں پیسے کے لیے. آپ کی ساری باتوں کا نچوڑ یہ تھا. پوائنٹس تو اور بھی بہت اٹھتے ہیں، لیکن دوستوں میری ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے. اسی کے ساتھ میں لوں گی اب آپ سے اجازت، اور چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا. اور جاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صفت مردوں اور عورتوں سے رکھے محفوظ. اللہ حافظ.